کہ نبی تم وہاں موجود نہیں تھے، اور اس میں سورہ قصص بھی اس بندے نے ذکر کی، تو اس نے سورہ قصص کی آیت آدھی لکھی اور جواب میں لکھا، یہاں تو صرف یہ لکھا ہے کہ وہاں موجود نہیں تھے، یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ وہاں شاہد نہیں تھے، حالانکہ لکھا ہوا تھا، وہ آیت ہی کاٹ دی، وما کنت من الشاہدین، پہلا حصہ لکھ دیا کہ نبی تم وہاں موجود نہیں تھے۔ یہ اگر کسی نے کیا ہے تو جو قرآن میں آتا ہے نا کہ جو لوگ ہماری آیات میں ہمیں ہرانے کی کوشش کریں گے ہم ان کے ساتھ پھر وہ حشر کریں گے، اس شخص نے اللہ کو قرآن کی آیات میں ہرانے کی کوشش کی ہے۔ آپ کہہ دیجئے یہ ترجمہ، وہ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، تم فرماؤ ترجمہ ٹھیک ہے، کہ اللہ تو اپنے نبی کو تم کہے گا نا، کیونکہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے، شکر ہے ادھر انہوں نے مانا ہوا یہ فرق، نہیں تو توحید ان کو سمجھانی پڑتی ہے کہ بھائی خالق اور مخلوق کا فرق بہت بڑا ہے، اور امت سے جب وہ کہیں گے تو وہ فرما رہے ہوں گے، کہہ نہیں رہے ہوں گے، کیونکہ امت کو ان کا ارشاد ہے، تو تم فرماؤ، ہم کہتے ہیں بالکل بہت پیارا ترجمہ ہے، تم فرماؤ، لیکن آپ کہہ دیجئے یہ بھی کوئی غلط ترجمہ نہیں ہے، کسی بری انٹینشن کے ساتھ نہیں ہے، اس طرح وہ کمپیریزن کروا رہے ہوتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں جس مکتب فکر سے آپ تعلق رکھتے ہیں ترجمہ پڑھیں، آپ کا رائٹ ہے، ڈنڈی اکا دکا جگہ پہ جہاں پہ لوگوں نے ماری ہے نا وہ پکڑی جاتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کسی کو یہ نہ کہیں کہ آپ فلاں کا ترجمہ پڑھیں فلاں کا نہیں۔ بریلویوں نے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھا ہے اور اللہ نے انہیں توحید کی حقیقت تک پہنچا دیا۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بڑا پیارا کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں، تجھی سے مدد چاہیں۔ تین خوبصورت چیزیں ایک جگہ جمع کر دی ہیں، باقی سب نے ترجمہ کیا اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ پرفیکٹ ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں مضارع کا سیکھا ہے، مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کور ہوتے ہیں۔ ترجمہ اس کا یوں بنتا تھا، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے۔ اور دوسری بات، یہ دعائیہ کلمات تھے، تو اعلیٰ حضرت نے دعا پلس حال پلس فیوچر مستقبل تینوں کو ایک جگہ جمع کر کے ترجمہ پتہ کیا کیا ہے، اے اللہ تیری ہی عبادت کریں، تجھی سے مدد چاہیں، یعنی آج بھی اگر عبادت کر رہے ہیں تو تیری کریں، مستقبل میں بھی کریں تو تیری کریں، اور دعا بھی ہو گئی اے اللہ تیری عبادت کریں، تجھی سے ہی مدد چاہیں۔ میں کہتا ہوں کلاس ہے، یعنی یہ 100 نمبر بنتے ہیں، اس طرح کا ترجمہ اور کسی نے نہیں کیا۔ یہ لانا بات ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے بابوں کو پکار رہے ہیں، ہاں، لیکن ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھو تو عید تک پہنچ جاؤ گے۔ بریلوی ہو تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لو، دیوبندی ہو تو اپنے اشرف تھانوی کا ترجمہ پڑھ لو، اہل حدیث ہو تو اپنے جونا گڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھ لو، شیعہ ہو تو اپنے فرمان علی شاہ کا ترجمہ پڑھ لو، انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا اللہ تیری عبادت کریں تجھی سے مدد چاہیں۔ بعد میں بے شک وہ پکارتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہتے ہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، قرآن میں تو یہی لکھا ہوا نا۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، یعنی کہ اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن تعلیمات وہ نہیں ہے جو کتابوں میں آئی ہیں، بابوں نے اپنی طرف سے دین گھڑ کے آپ کو بتایا۔ تو جہاں جہاں پہ ان کا ترجمہ اچھا ہے ہم تعریف کرتے ہیں کہ بہت اچھا ترجمہ کیا، لیکن جہاں جہاں ڈنڈی ماری وہ پکڑی گئی۔ اب دیکھیں نا، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اس کا ترجمہ اتنا ظلم پہ مبنی انہوں نے کیا، اے نبی ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا۔ اب عام بندے کو کہ وہ کہتا ہے قرآن میں لکھا ہے حاضر و ناظر، آپ کیوں نہیں مانتے؟ اب انہیں کون بتائے کہ یہ حاضر و ناظر دونوں لفظ عربی کے تھے، حاضر ناظر، قرآن میں تو نہیں لکھے ہوئے۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ ہے شاہد، تو شاہد کا ترجمہ انہوں نے کر دیا ہے حاضر و ناظر۔ اب اس کی وجہ سے مصیبت کھڑی ہوگی، اسی وجہ سے پھر اہل حدیث جو بندی کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ چینج کر دیا، ہم کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اعلیٰ حضرت نے اپنی ڈنڈی خود ہی پکڑ لی ہے، ہر جگہ تو بندہ ڈنڈی نہ مار سکتا۔ یہی شاہد کا لفظ، شہید کا لفظ جب آیا نا سورۃ البقرہ میں پارہ نمبر 2 کے آغاز کے اندر، اعلیٰ حضرت ان فوت ہو گئے نا، رجوع بھی نہیں کر سکتے، نہیں تو رجوع کروا لیندے۔ آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اس طریقے سے ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم حاضر و ناظر بن جاؤ لوگوں پر، پوری امت حاضر و ناظر۔ اب میں ترجمہ وہ کر رہا ہوں، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ تم پر گواہ بن جائیں، تم پر حاضر و ناظر ہو جائیں۔ اب یہاں پہ امت کو پہلے حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا اور نبی علیہ السلام کو بعد میں۔ اب اعلیٰ حضرت نے یہاں ترجمہ ٹھیک کیا ہے، تاکہ تم گواہ بن جاؤ اور لوگوں پر، اور یہ رسول تم پر گواہ۔ آئے ہو نا داڑھ تھلے اعلیٰ حضرت جی، اپنا خود ترجمہ وائلیٹ کر دیا۔ یہی ترجمہ تھا وہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا میں، وہاں انہوں نے اور ترجمہ کر دیا۔ لیکن سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں انہوں نے وہی ترجمہ کیا جو بنتا تھا، یعنی شہادت علی الناس ہم دے رہے ہیں۔ مولانا مودودی کی ایک کتاب بھی ہے شہادت علی الناس، یعنی اس امت کا کام ہے کہ وہ ختم نبوت کی برکت سے، نبی علیہ السلام کے بعد تو کوئی پیغمبر نہیں آنا، وہ رسول اللہ کے بہاف پہ اللہ کی اور دین کی گواہی دے گی اور لوگوں کے سامنے یعنی دین کا پیغام پہنچائے گی، جس طرح نبی علیہ السلام نے شہادت علی الناس کی اپنے زمانے کے لوگوں کے اوپر۔ اور اس کے کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث بھی ہے کہ قیامت والے دن حضرت نوح علیہ السلام کے امتی انکار کر دیں گے کہ ہمارے نبی نے ہم تک پیغام ہی نہیں پہنچایا، تو رسول اللہ کی امت گواہی دے گی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا تھا حضرت نوح کے حق میں۔ وہ امت کہے گی کہ جی آپ گواہ لے کے، تو حضور کی امت کہے گی کہ ہم گواہی دیتے ہیں، تو حضور کی امت نے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ پایا ہوا ہے،
कैसे गवाही देंगे? कुरान के होने पे, कि कुरान में आया था कि सूरह नूह मौजूद थी, सूरह हूद मौजूद थी, सूरह अल-अराफ मौजूद थी, कि कितनी मेहनत के साथ उस शख्स ने 950 साल तक तौहीद का आलम बुलंद किया, तब भी उम्मत में से चंद लोगों ने सिर्फ हक कबूल किया। तो ये उम्मत मुहम्मदिया गवाही देगी। तो नबी इस्लाम ने इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में फरमाया कि ये उम्मत गवाह होगी अगली उम्मतों के ऊपर भी, उनके नबियों के हक में गवाही देगी कुरान की बरकत से। ये नहीं कि हाज़िर नाज़िर थी, जहां पे डंडी आला हज़रत मार गए और वो डंडी पकड़ी गई। फिर सूरतुल क़सस में ऐसे पकड़ी गई कि सूरह आल इमरान में, सूरह क़सस में और कई जगहों पे आया कि नबी आप मौजूद नहीं थे जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर के पास पुकारा था। और अल्लाह ताला अपने नबी की नबूवत की दलील ये बता रहा है कि तुम में वो शख्स है जो अपनी पैदाइश से 1400 साल पहले, ऑलमोस्ट 1400 साल भी नहीं, 2000 साल पहले, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 1400 साल पहले का ज़माना है हजरत मूसा का, अपनी पैदाइश से 2000 साल पहले के ज़माने में जो पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम आए थे, उनकी जो कोहे तूर पे मुलाकात हुई थी अल्लाह ताला के साथ, जैसा कि उसकी शान के लायक है, वो बता रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है नबी तुम वहां मौजूद नहीं थे जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को निदा दी थी, तब भी तुम बता रहे हो, तो इसका मतलब है तुम्हारे पास अल्लाह की वही आती है। अल्लाह के नबी की नबूवत की दलील बनाया जा रहा था, लेकिन साथ एक मसला भी क्लियर हो गया कि हुजूर वहां पे हाजिर नहीं थे, क्योंकि इनका यह अकीदा है, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने जाल हक में लिखा है कि हुजूर अगली उम्मतों में भी हाजिर नाज़िर थे, सिर्फ इस उम्मत में नहीं। तो कुरान में तो लिखा है नबी तुम वहां मौजूद नहीं थे। तो पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं कुरान ने हाजिर की नफी की है, नाजिर की नहीं की है, यानी वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन आलम अरवा में ये मंजर देख रहे थे जिस तरह आज कब्र मुबारक में पूरी उम्मत को देख रहे हैं। कोई अकीदा बना ले। हम फिर क्या कहते हैं? रुको जरा, सबर करो, आगे चल, सूरह क़सस पढ़, उसमें अल्लाह ताला फरमाया नबी ना तो आप वहां मौजूद थे और वमा कुंता मिन शाहिदीन, ना तुम देखने वालों में शामिल थे, ना तुम हाजिर थे, ना तुम नाजिर थे। इसका तर्जुमा आके आला हज़रत ने डंडी मार के चेंज ही कर दिया और बदल दिया, क्योंकि उन्हें हाज़िर नाज़िर की नफी करनी पड़ी। शाहिद वही लफ्ज आया यहां पे, वमा कुंता मिन शाहिदीन, ना आप शाहिदीन में थे। और इससे बड़ी डंडी मारी मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने। उसने हाज़िर नाज़िर के हक में जो दलाइल दिए ना, जाल हक अपनी किताब के अंदर, उसमें जब ये इतराज आया ना कि कुरान में तो जगह जगह आया कि नबी तुम वहां मौजूद नहीं थे, और उसमें सूरह क़सस भी उस बंदे ने जिक्र की, तो इसने सूरह क़सस की आयत यादी लिखी और जवाब में लिखा, यहां तो सिर्फ ये लिखा है कि वहां मौजूद नहीं थे, ये तो नहीं लिखा हुआ कि वहां शाहिद नहीं थे। हालांकि लिखा हुआ था, वो आयत ही काट दी, वमा कुंता मिन शाहिदीन, पहला हिस्सा लिख दिया कि नबी तुम वहां मौजूद नहीं थे। ये अगर किसी ने किया है तो जो कुरान में आता है ना कि जो लोग हमारी आयत में हमें हराने की कोशिश करेंगे, हम उनके साथ फिर वो हशर करेंगे। इस शख्स ने अल्लाह को कुरान की आयत में हराने की कोशिश की है, आयत आदि लिख दी और जवाब उलट दिया कि इसमें तो लिखे वहां मौजूद नहीं थे, ये तो नहीं है कि गवाह नहीं थे, लिखा हुआ है जनाब वमा कुंता मिन शाहिदीन। इसीलिए मेरा क्लिप भी अपलोड हुआ था, कुरान में तहरीफ करने वाला मुफ्ती कुरान की अरबी में कोई तहरीफ नहीं कर सकता, बस इसकी गारंटी है। तर्जुमे में, तफसीर में उलमा कराइम ने वो कुछ किया है कि आज उम्मत ये सारी गुमराहियां उन्हीं की वजह से भुगत रही है। गारंटी सिर्फ टेक्स्ट की है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। और वो जो तर्जुमे में भी डंडी है वो भी खुद उनके अपने तर्जुमे से पकड़ी जाती है। इसलिए मैं कहता हूं आप ये ना कहें कि फलां का पढ़ो फलां का ना पढ़ो, खुद ही जब कोई पूरा टोटलिटी में कुरान पढ़ेगा उसे पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। इसी तरीके से जहां जहां कोई सख्त आयात आती है ना और आला हज़रत का दिल नहीं मानता और वो समझते हैं यहां हुजूर की गुस्ताखी हो जाएगी, वो मुखातिब तो रसूलुल्लाह को किया होता है, लेकिन वो उसको हटा के ऐ सुनने वाले। सूरतुल अनाम में आया ना कि वो नबी से मुंह मांगा मौजज़ा मांगते थे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ नबी अगर तुमसे हो सके ना तो जमीन में कोई सुरंग तलाश कर लो या आसमान में कोई सीढ़ी लगा लो, इनको मौजज़ा ला के दिखा दो, हम तो मौजज़ा नहीं दिखाएंगे। और उसमें यहां तक अल्फाज आए कि जाहिलों में ना हो। अब जाहिर है वो समझ रहे थे कि भाई अल्लाह ताला तो अपने नबी को इस तरह नहीं कह सकता, भाई अल्लाह है, अल्लाह अपने बंदों को जिस तरीके से मर्जी करे। डॉक्टर सरार साहब भी डर गए, यहां तर्जुमा उन्होंने किया नबी जज्बाती ना हो। ठीक है सरकार, इससे क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह ताला ने तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए भी कहा था कि तुम उस चीज के बारे में सवाल ना करो जिसके बारे में तुम्हें इल्म नहीं है। जब उन्होंने अपने काफिर बेटे के लिए दुआ की थी, वहां पे भी अल्फाज आए नूह जाहिलों में शामिल ना हो। वहां तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मेंशन करके अल्लाह ने कहा है। चलो यहां तो तुम सुनने वाले तर्जुमा कर लोगे, वहां क्या करोगे? वहां तो नूह अलैहिस्सलाम को मुखातिब किया जा रहा है। यह तो नहीं हो सकता कि नूह अलैहिस्सलाम के लिए आप ये लफ्ज मान लें अल्लाह की तरफ से और नबी के लिए ना माने, वो भी तो पैगंबर है। लेकिन चंद क्रिटिकल आयात शुक्र है ऐसी हैं जिसका तर्जुमा आला हज़रत ने भी चेंज नहीं किया। एक आयत तो मैं जरूर कहूंगा कि वो आप पढ़ें, सूरतुल अराफ की आयत नंबर 188, जिसके बारे में मेरा यह दावा है कि यह वो आयत है जो आप मुसलमानों के मजमे में किसी चौक या चौराहे में पढ़ें तो शहादत वाजिब हो जाएगी। आपको कोई ना कोई 295C लगा के
قتل کر دے گا، خواہ آپ اعلیٰ حضرت کا ہی ترجمہ پڑھ دیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 کا، کیونکہ پورے کے پورے ان کے جو عقائد اور نظریات جو انہوں نے گھڑے ہوئے ہیں نا، وہ سارے ایک آیت سے فارغ ہو جاتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہوا ہے، کیونکہ وہاں تو یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ اے سننے والے، وہاں تو نبی علیہ السلام کو ڈائریکٹ کہا جا رہا تھا قل کے ساتھ. وہ آیت میں کور کر دیتا ہوں تاکہ ایٹ لیسٹ قرآن کے حوالے سے آپ کو یہ کلیئر ہو جائے کہ قرآن کا خدا اور ہے، قرآن کا پیغمبر اور ہے، بابوں کا پیغمبر اور ہے، اگرچہ وہ اسی پیغمبر کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ مانے نا جو قرآن و سنت میں آئی ہیں. آیت نمبر ہے 188 سورۃ الاعراف، سورت نمبر 7 پارہ نمبر 9. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے حق میں بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. لو جی بابے تو سارے اڑ گئے. اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ حضور اپنے لیے یہ کہہ رہے تھے، ہمارے لیے نہیں کہہ رہے تھے، ہمارے تو نفع نقصان کے مالک ہیں، کیونکہ رسول اللہ سے اوپر تو کوئی نہیں کہ جو انہیں نفع نقصان پہنچا سکے سوائے اللہ کے. تو ہم کہیں گے رکو ذرا صبر کرو، یہ تمہارا وسوسہ بھی قرآن سے ہی ہم ختم کر دیں گے. کھولو سورۃ المائدہ اور اس کی آیت نمبر 75 کھولو، تمہیں پتہ چل جائے گا اللہ تعالیٰ نے ایک اولو العزم پیغمبر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں پہلے ہی فرما دیا، مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی اور رسول گزر چکے ہیں. یہ اللہ کے بیٹے تم نے کہاں سے بنا لیے؟ رسول تھے اور رسول بھی آئے. وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی. کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے، ہاں روٹی کے محتاج تھے، عیسیٰ بھی ان کی ماں بھی. 5 اولو العزم پیغمبر جو سورہ الاحزاب میں سورہ شورى میں آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ اور نوح نجی اللہ علیہ السلام اجمعین، ان میں سے ایک بندہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کھانا کھانے کے محتاج تھے وہ. انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو کہ ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون، پھر ان کی طرف دیکھو کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں. اس سے زیادہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ جو روٹی کھانے کا محتاج ہو وہ تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا. آپ کہہ رہے ہوں گے شاید میں نے بڑی طرف سے بات کر دی. اگلی بات آ گئی، قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی ان سے فرماؤ کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو، جیزس کرائسٹ اور ان کی ماں کو خدا مانے ہوئے ہو. اب یہ آپ بریلویوں کو پیش کریں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو نہیں بزرگوں کو خدا مانتے، عبادت تو نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں آگے چل، آگے لکھا ہے ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو کہ نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. عیسیٰ اور ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. عبادت تو پچھلی بات رہ گئی، یعنی عبادت اس کی ہوگی جو نفع نقصان کا مالک ہوگا. تو اس میں میں نے کہا تھا کہ عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ہاں مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیری رابعہ بصریہ تھے شاہ ہی کوئی نہیں. دونوں کا ذکر آیا ہوا ہے. عبادت نہیں، صرف نفع نقصان کے مالک نہیں. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی ہے سننے والا، علم والا. بھائی عیسیٰ ان کی ماں سننے اور علم والے ہو ہی نہیں سکتے تو کس کے مشکل کشا کہاں سے ہوں گے؟ یہاں پہ بھی جو نبی کے لیے آیا کہ نبی تم فرما دو میں تو اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، تو اس کے کانٹیکسٹ میں نے پیش کیا، یہ انہی معنوں میں ہے کہ مالک اللہ ہے. خیر اس آیت میں بھی کھل جائے گا الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جو اللہ چاہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں غیب خود سے جان لیتا. ایک تو وہ جو اللہ وحی کے ذریعے بتاتا ہے، اس علم غیب کا کوئی انکار کرے وہ کافر ہے. وہ تو نبی کے حق میں ہم مانتے ہیں، وہ تو قرآن میں واضح فتویٰ ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں واضح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی شان نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، ہاں اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے غیب کی خبریں دیتا ہے. ٹھیک ہے، عام بندے کا کام رسولوں پہ ایمان لانا ہے. اگر میں خود سے غیب جان لیتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. مجھے پہلے ہی پتہ چل جاتا کہ یہ ہونے والا ہے، میں فورس ہی کر لیتا. آپ کو سی سی ٹی وی کیمرے میں اگر مستقبل کی خبر پہلے دکھائی جائے کہ آپ یہ روڈ کراس کریں گے تو ایک ٹرک کے نیچے آ جائیں گے، آپ نے تو پوری زندگی وہ روڈ نہیں کراس کرنی. یہ حقیقت بات ہے. ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں سوائے اس کے کہ ڈر سنانے والا ہوں آخرت کا اور خوشخبری دینے والا ہوں جنت کی. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو باقی بات ماننا چاہیں، ایمان لانا چاہیں، ان کے لیے. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 کا اعلیٰ حضرت نے بالکل صحیح ترجمہ کیا ہے اور خود مان لیا کہ علم الغیب کا عقیدہ کیا ہے، نفع نقصان کا عقیدہ کیا ہے، سب کچھ مان لیا کہ اللہ ہی اللہ ہے. تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لو. پھر سورۃ الانعام میں، سورہ الزمر میں، سورہ یونس میں قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرماؤ کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. ظاہر ہے یہ سمجھانے کے لیے، ہاں ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کو نافرمانی کریں گے، سمجھانے کے لیے. اور سمجھا نہیں انہوں نے، سمجھانا یہی تھا کہ عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں. ہاں اگر نبی کا یہ سٹیٹس ہے
انہوں نے بھی شریعت کو فالو کرنا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, سب سے پہلے انہوں نے مسلم بننا ہے. پھر جو سورۃ الاحقاف کی آیت ہے, نبی تم فرماؤ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں, مجھ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں, اور مجھے تو خود نہیں پتا کہ خود تمہارے ساتھ اور خود میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے معاملہ. یعنی حضور کو تو نہیں پتا تھا کہ کب معجزات ظاہر ہوں گے, کیا ہوگا. اس سے مراد رسول اللہ کی آخرت کا معاملہ نہیں ہے, ظاہر ہے وہ تو قطعی جنتی ہیں, پورا دین اس پہ کھڑا ہے. لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ کو کہتے ہیں نا ہمارے سلسلے میں مرید ہو جاؤ, ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ سارے مریدوں کو لینا جائیے, کتنے نہ لے جائیے. ہاں, تو رسول اللہ تو یہ فرما رہے ہیں مستقبل اللہ اور اس کے بندوں کا معاملہ ہے. حضور جب یہ کہہ رہے تھے نا بخاری مسلم میں کہ اے نبی کے چچا عباس, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اور اے نبی کی بیٹی فاطمہ, کون فاطمہ؟ جنتی عورتوں کی سردار. ہاں, کون فاطمہ؟ میرے جگر کا ٹکڑا, نبی علیہ السلام نے فرمایا. جنتی عورتوں کی سردار بھی بخاری مسلم میں ہے, جگر کا ٹکڑا بھی بخاری مسلم میں. جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, لیکن حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی نا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. تو مجھے بتائیں, میں تو یہ پھر کہوں نا کہ فاطمہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. عبد القادر جیلانی تھے, شے ہی کوئی نہیں. بایزید بستامی تھے, شے ہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ. تو اللہ کے بندو, قرآن و سنت اپنی تعلیمات کے اندر بالکل واضح ہے. اپنے ترجمے پڑھ کے دیکھ لو کیا بیان ہوا ہے. قرآن آپ کسی کا بھی پڑھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن اپنی توحید میں, عقائد میں, نظریات میں بالکل ایک ننگی تلوار ہے, زیرو ٹالرنس ہے. تو یہ اب چونکہ ایک پرچی آئی میرے پہ کیفیت طاری ہو گئی کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے اعتبار سے جو انہوں نے ایک ڈھکوسلا سا کھڑا کیا ہوا ہے, تو یہ اتنا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے جو انہوں نے کھڑا کیا. جی اعلیٰ حضرت سے کوئی غلطیاں نہیں ہوئی ہیں, انہوں نے سیدھا سیدھا ایک صحابی کو خبیث کہہ دیا. اور اس سے بڑھ کر غزوہ احد کا جب ذکر آیا سورہ آل عمران میں, سورۃ البقرہ میں بھی کچھ اشارتاً ذکر ہے, تو وہاں پہ انہوں نے اعلیٰ حضرت نے صحابہ کرام کے بارے میں بدر و احد کے کانٹیکسٹ میں کہا کہ تم نے نہ مردی دکھائی, نہ مرد کہہ دیا صحابہ کو. اچھا, ہمیشہ گستاخی نہیں سمجھتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کی ڈاکٹرین میں ہے نہ مرد کہنا. وہ کہیں گے وہ نہ مرد ان معنوں میں تھا کہ انہوں نے کمزوری دکھائی, تو ہم کہتے ہیں پھر کمزوری کا لفظ یوز کرنا چاہیے. تم تو کہتے ہو بڑا با ادب ترجمہ ہے. ہاں, کہتے ہیں انجینئر بڑا گستاخانہ لفظ یوز کرتا ہے. اعلیٰ حضرت نے نہ مرد کیا صحابہ کرام نو, اعلیٰ حضرت نے صحابہ کرام نو نہ مرد کیا, نہ مردی دکھائی میدان جنگ میں. تو ادھر تم تعویل کرتے ہو نا, کیا کہتے ہو کہ اس سے مراد تھا کم ہمتی دکھائی. آئے سرکار, اعلیٰ حضرت کو بھی پڑھانا سی نا کہ کم ہمتی ذکر کر دے. چلو بزدلی کہہ دیتے,